لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد. سب سے پہلے میں مولانا صاحب سے بعض معذرت اور اس امید کے ساتھ کہ اصلاح فرمائیں گے، اور پچھلے جو درس ہوا تھا اس درس کے حوالے سے کافی سوالات بھی ہوئے اور کافی باتیں بھی سامنے آ گئی، اعتراضات بھی ہوئے۔ میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کو سنا اور اس لائق سمجھا کہ اپنے جو آراء ہے، اپنے جو اس کے متعلق جو باتیں ہیں وہ انہوں نے منتقل کی، اور آج کا جو درس ہے کوشش کروں گا کہ انہی سوالات کے جوابات کے سلسلے میں مخصوص رہے اور کچھ اور مطالب کا بھی جو ہے وہ اضافہ ہو۔ اگر ہم ان تمام سوالات کو جمع کر لیں تو اس کو اس طریقے سے تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ تقلید کب شروع ہوئی، کیا ائمہ کی جانب سے یہ لفظ استعمال ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کی تاریخ کیسی رہی ہے، کیا ہے، یا کیا توضیح المسائل کے بغیر کوئی مجتہد ہو سکتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کثرت سے پہنچے، اور آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انہی کے متعلق کچھ عرائض پیش کروں۔ اگرچہ یہ جو تقلید کے حوالے سے پہلے گفتگو کے اندر جواب تو آ چکا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ دوبارہ، تاکہ وہ پیچھے جو بیان کیا ہے وہ بھی ایک مرتبہ دوبارہ جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے۔ تو پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ تقلید ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی شخص نے اپنی جیب سے نکالا ہو اور پیش کر دیا ہو اور ایک سسٹم بنا دیا ہو، بلکہ دین کا ایک سسٹم ہے جو پیغمبر کے جانب سے جو دین آیا ہے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کا اور اس دین کے مطابق عمل کرنے کا ایک سسٹم رہا ہے۔ اس سسٹم کا ایک طریقہ جو ہے یہی تقلید ہے، جو زمانے غیبت سے جو ہے وہ مخصوص رہا ہے۔ اور پچھلے اگر اس میں یاد ہو تو روایت کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ لفظ تقلید ائمہ کی زبان پر ہی استعمال ہوا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بعد میں کی جو ہے وہ پیداوار ہو، اور یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس سسٹم سے ہٹ کر کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ یعنی دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے پہلے بیان کیا کہ ائمہ کے حضور کے دور کے اندر دین کے حوالے سے کوئی مشکل نہیں تھا، اس لیے کہ ڈائریکٹ امام سے پوچھ لیتے تھے، اپنے دینی مسائل کو جو ہے وہ حل کر لیتے تھے۔ اب جب دوبارہ امام کا ظہور ہوگا تو اس صورت میں بھی کوئی مشکل نہیں رہے گا کہ دوبارہ امام سے جو ہے وہ ڈائریکٹ دین کے سوالات پوچھیں گے، امام اس کو جواب دے دے گا اور انسان اطمینان کامل کے ساتھ عمل کرے گا۔ یہ جو درمیان میں گیپ رہا ہے، یہ غیبت کا جو دور رہا ہے، اس غیبت کے دور کے اندر سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں یا جو پریشانیاں ہیں یا جو سوالات کی شکل میں آتا ہے کہ اس کے اندر دین کے اندر کیا کرے، اس سسٹم کے اندر یہ تقلید کے علاوہ اور کوئی راستہ جو ہے وہ معقول راستہ شرعی لحاظ سے جس سے اطمینان ہو کہ انسان اپنے دین کو اپنے امام تک پہنچائے، اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اسی لیے روایت کے اندر دین کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے۔ ایک روایت کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مفضل کہتا ہے کہ میں نے امام سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ امام فرماتے تھے کہ علیکم بالتفقہ فی دین اللہ، کہ تم لوگوں پر لازم ہے کہ دین کے متعلق سمجھ بوجھ حاصل کرو، دین کی معرفت حاصل کرو۔ ولا تکونوا اعرابیہ، اور تم لوگ اعرابی نہ بنو، اس شخص کی طرح نہ بنو جس کو دین کے متعلق کچھ آگاہی ہے ہی نہیں ہے، دین کے متعلق کوئی معرفت ہے ہی نہیں ہے۔ فإن من لم يتفقه فی دین اللہ،
وہ لوگ جو دین کے اندر سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے، دین کی معرفت حاصل نہیں کرتے، لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، خداوند عالم قیامت کے دن اس کی طرف نگاہ رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ۔ ولم یزکی عملا، اور دوسرا جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم اس کے عمل کو پاک صاف بھی نہیں سمجھے گا، یعنی اس عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کہ وہ عمل جو ہے وہ قبول ہوا بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ پچھلے درس کے اندر ہم نے اس بات کی طرف نقطے کی طرف تاکید کی تھی کہ ہم ایک دین کو مانتے ہیں تو ہمارے پر یہ بھی لازم ہے کہ دین کے احکام کو بھی جس نے دین ہمیں عطا کیا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہو، اس کی مرضی سے ہٹ کر ہم عمل جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مرضی معلوم کرنے کا راستہ حضور ائمہ کے دور میں تو خود ائمہ ہیں، کلام ائمہ ہے، کلام پیغمبر ہے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے مطابق عمل کرو تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم مرضی پروردگار کے مطابق جس نے دین ہمیں بھیجا ہے اس کے مرضی کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں۔ لیکن جب زمان غیبت کے اندر جب ہمیں یہ مرضی معلوم نہیں ہوئی، ہم ڈائریکٹ معلوم نہیں کر سکتے ہیں، تو اب ایک راستہ آ گیا کہ مجتہد کلام ائمہ کے ذریعے سے، کلام پیغمبر کے ذریعے سے مرضی پروردگار کو معلوم کرتا ہے، اور ہم اس پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو گویا ہمیں پھر بھی ایک یقین اطمینان آ جاتا ہے کہ یہ عمل جو ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کے اندر پروردگار کی مرضی، پروردگار کی رضا اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، شامل ہے۔ یہ تو اس حوالے سے تھا، اور اسی حوالے سے ہر دور کے اندر ائمہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا اگلے دور کی تیاری کے لیے۔ پھر میں نے پچھلے درس کے اندر ایک عرض کیا تھا کہ جب تک حضور ائمہ کے جب ائمہ حاضر تھے اپنی زندگی کے اندر انہوں نے یہ کوشش کی کہ غیبت صغریٰ کے دور کی تیاری ہو، غیبت صغریٰ کے اندر جو ہے وہ تیاری کرائی کہ غیبت کبریٰ کے دور کے لیے۔ تو یہ سسٹم جو ہے اپنے مطابق جو ہے وہ چل رہا تھا، اور پچھلے اس میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بہت سارے موارد ہم نے بیان کیے تھے کہ جہاں پر ائمہ نے اپنے دور کے اندر اپنے شاگردوں کو جنہیں تیار کرایا ہے اس حوالے سے ان کو باقاعدہ جو ہے وہ حکم دیتے تھے کہ فلان جگہ جاؤ، جا کر جو ہے لوگوں کے درمیان فتویٰ دے دو، لوگوں کے مسائل کو جو ہے وہ حل کرو، شرعی مسائل کو جو ہے وہ ہمارے کلام کی روشنی میں جو ہے وہ حل کرو۔ لیکن چونکہ خود ائمہ کے حضور کے دور میں پریکٹس کی شکل کے اندر تو یہ چل رہا تھا، لیکن ایک مستقل سسٹم کے اندر جو ہے وہ نہیں تھا، اس لیے کہ جو ہے وہ سسٹم بعد میں آنا تھا، اس کے لیے تیاری ہونی تھی۔ اور اسی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر زمان غیبت کے اندر، غیبت صغریٰ کے دور کے اندر تیاری ہو رہی ہے غیبت کبریٰ کے لیے۔ اس کے لیے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو سب سے پہلی شخصیت جس نے اس حوالے سے کام کیا اور جو ہے آج ہمارے سامنے وہ کتابیں موجود ہیں، ان میں سے معروف شخصیت جناب کلینی ہیں، محمد یعقوب کلینی ہیں، جن کی پیدائش تو ایران کے اندر ہے۔ تو انشاءاللہ بھی ہم اس میں تھوڑا سا آگے اور بیان کریں گے کہ یہ علماء کی مرکزیت کے حوالے سے جو ہم حوزے سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ حوزہ جو ہے وہ کہاں کہاں جاری رہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فقط شاید جو ہے وہ ایک حوزہ نجف ہے اور ایک حوزہ جو ہے وہ قم ہے، حالانکہ اگر ہم تاریخ کے اندر رکھیں تو ایسا نہیں ہے، اور بھی حوزات جو ہے وہ رہے ہیں، مستقل جگہ پر جو ہے کئی جگہوں پر منتقل ہوتے ہوئے رہے ہیں۔ تو جناب کلینی جن کے پیدائش ایران کے اندر ہے، وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی شہرت بڑھتی ہے، پھر یہ بغداد جاتے ہیں۔ بغداد میں جانے کے بعد ان کی علمی شہرت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ نہ صرف شیعہ بلکہ اہل سنت بھی ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں دینی مسائل کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، دین کی معرفت کے جو ہے وہ حوالے سے۔ اسی لیے سب سے پہلے وہ شخصیت ہے جس کو لفظ ثقۃ الاسلام کا لقب ملا ہے۔ ثقۃ الاسلام کا مطلب یعنی اسلام کے اندر مورد اعتماد شخصیت، ایسی شخصیت جس کے اوپر اسلام کے دونوں فرقے اعتماد رکھتے ہیں، نہ صرف شیعہ بلکہ جو ہے وہ اہل سنت بھی ان کے اوپر جو ہے وہ اعتماد رکھتے ہیں۔ اسی لیے ان کو سب سے پہلے لفظ ثقۃ الاسلام کا لقب جو ہے وہ ملا اس رجوع کی وجہ سے۔ اور پھر انہوں نے اس روایت کو جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان کے لیے دین میں سمجھ بوجھ لازم ہے، اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے
انہوں نے محنت کی اور کتاب کافی کی شکل کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا۔ کتاب کافی یا کتاب اصول کافی، یہ کتاب جو ہے ایک طریقے سے معارف دین کا ایک پورا دورہ ہے۔ جب ہم کتاب کافی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کتاب کتنی اہمیت کی ہے۔ اس کی اہمیت کے اندازے کے لیے آپ کو عرض کروں کہ انہوں نے 20 سال مسلسل محنت کی، اس 20 سال مسلسل محنت کے نتیجے میں یہ کتاب وجود میں آئی، اور اس کے اندر تقریباً کوئی 16,000 کے قریب احادیث اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اس کو اگر ہم مقایسہ کرنے، اگر اس کی جو ہے وہ برتری دیکھنا چاہیں تو اگر ہم اس کو مقایسہ کریں اہل سنت کے جو صحاح ستہ ہے، یعنی 6 کتابیں جو ان کے اندر سب سے صحیح اور معتبر مانی جاتی ہیں، اگر اس کے مقابلے میں ان سے جو ہے وہ مقایسہ کریں تو وہ 6 آدمیوں نے لکھا ہے، 100 سال کا عرصہ لگا ہے، یعنی ایک صدی کے اندر 6 کتابیں لکھی ہے۔ یہاں ایک شخص ہے اور وہ ایک شخص جو ہے وہ 20 سال کے عرصے کے اندر جو ہے ایک کتاب ایسا لکھ لیتا ہے کہ وہ 100 سال کے اوپر بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ 20 سال کے عرصے کے اندر جو انہوں نے لکھا ہے، اور اس کافی کو بھی ہم ظاہر بات ہے چونکہ ہم ان سے آشنائی نہیں رکھتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کتاب کافی ہے، حالانکہ کتاب کافی کے بارے میں بعض بزرگوں کا یہ جملہ نقل ہوا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جانب سے یہ جملہ نقل ہوا ہے کہ الکافی کاف لشیعتنا، کتاب کافی ایسی کتاب ہے جو ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ اور یہ کتاب کس وقت لکھی گئی ہے؟ اگر تاریخ یاد ہو تو کوئی پچھلی دفعہ ہم نے عرض کیا تھا کہ غیبت صغریٰ کا جو دور ہے، غیبت صغریٰ کے دور کے اندر جو امام کے 4 نائبین تھے جن کو نواب خاص سے ہم نے تعبیر کیا تھا، نواب خاص کے نام سے مشہور ہیں، یہ جناب کلانی اس دور کے ہیں، یعنی 329 کے اندر غالباً جو ہے وہ آخری امام کے نائب کا انتقال ہوا ہے، تو اسی کے آس پاس ہی تقریباً جناب کلینی کا بھی انتقال ہوا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کتاب کافی کو دور صغریٰ کے اندر، ان غیبت صغریٰ کے اندر لکھی گئی ہے دور کبریٰ کی تیاری کے لیے۔ اور یہ کتاب کافی مجموعی طور پر 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک جو کتاب ہے، 2 کتابیں، پہلی جو 2 جلدیں ہیں، یہ کتاب اصول کافی کے نام سے مشہور ہے۔ جب ہم کتاب کافی کہتے ہیں تو یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک اصول کافی ہے، اصول کافی کے اندر جو ہے وہ عقائد اور ان چیزوں سے متعلق، عقائد سے متعلق جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، جس کا پہلا باب ہے کتاب عقل و جہل کے نام سے۔ ان کتاب عقل و جہل سے شروع ہوتا ہے توحید، پھر امامت، اور پھر یہ عقائد کے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ یہ 2 جلدیں اصول کافی یعنی اصول دین سے متعلق دوسرے الفاظ کے اندر۔ پھر باقی جو ہے وہ تیسرے جلد کے بعد سے تقریباً 5 کے قریب جلد کے آس پاس قریب جو ہے وہ احکام کے متعلق ہے، فقہ کے متعلق ہے، نماز کے متعلق، روزے کے احکام کے متعلق، اور جو ہے وہ جہاد کے متعلق، خمس کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق، انسان کی جو زندگی کی جو ضروریات ہے زندگی گزارنے کے، ان کے متعلق جو ہے وہ 5 جلدیں ہیں۔ یہ فروع کافی کہلاتا ہے۔ بس ایک اصول کافی ہے جو اصول دین سے متعلق ہے، ایک فروع کافی ہے جو کہ فروع دین سے متعلق ہے، اور آخر میں 2 جلدیں ہیں جس کو روضہ کافی کے نام سے تعبیر کیا، مؤلف خود نے جو ترتیب دیا ہے اس کے مطابق۔ روضہ کا مطلب ہے باغ، تو انہوں نے آخر کے اندر مختلف چیزوں کو متعلق، مثلا اس کے اندر جو ہے وہ تاریخ بھی نقل کر دیا ہے، خطبات بھی نقل کر دیا ہے، جو مختلف چیزیں، جیسے باغ کے اندر مختلف چیزیں ہوتی ہے، اسی طرح سے انہوں نے روضہ کافی کے نام سے 2 جلدیں جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو یہ کتاب اس لحاظ سے جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے کہ پہلی وہ کتاب ہے جو شیعوں کے لیے باقاعدہ غیبت صغریٰ کے دور کے اندر جو ہے وہ لکھی گئی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا مرجع تقلید یا پہلا مجتہد، اگرچہ اس دور کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، اس دور کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ لفظ محدث اور فقیہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا تھا، چونکہ جناب کلینی کے بعد سے جو سلسلہ رہا ہے اس دور کے اندر ظاہر بات ہے آج کل کی طرح فروعات اتنے زیادہ نہیں تھے، محدود مسائل تھے، لہٰذا اس دور کے اندر جو ہے فتویٰ دیتے وقت جو ہے وہ فتویٰ آج کی طرح شکل کے بجائے جو ہے وہ فتویٰ روایات کی بنیاد کے اوپر دیتے تھے۔
یہ ایک عرصے تک جو ہے وہ تقریباً یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا کہ جب کوئی کسی حکم کا بارے میں سوال کرتے تھے تو اس کو ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے جو ہے وہ روایات کو نقل کرتے تھے، کہتے اس روایت کے مطابق یہ حکم جو ہے وہ چلے گا۔ اس ایک عرصے تک یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے فروعات جب زیادہ ہونے لگے تو اب احادیث کے بجائے احادیث سے جو مطلب نکلتا ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو اب موجودہ دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں، اگر مسائل کی کتاب ہے یا اس سے پہلے دور کے اندر علامہ حلی وغیرہ کے دور کے اندر اگر کتابیں موجود ہیں، شہید اول شہید دوم کی جو ہے کتابیں موجود ہے فقہ کے حوالے سے، تو وہاں پھر آپ کو روایت نظر نہیں آئے گا، بلکہ روایت کی بنیاد کے اوپر جو مسائل انسان کے ضروریات کے مطابق ہے وہ بیان کرنے کا جو ہے وہ موقع۔ تو ایک موقع تو دیکھیں کہ خود حضور امام کے دور کے اندر، ایک امام کے دور کے بعد لیکن جو ہے وہ فتاویٰ یا جو مسائل کا بیان ہوتا ہے وہ روایات کی بنیاد کے اوپر، اور پھر ایک دور دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا دور آ جاتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ مسائل اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اب جو ہے وہ مختلف فقہ کے مختلف شعبے بنتے ہیں، مختلف جو ہے یعنی فقہ ایک جداگانہ ایک شکل کے اندر آ جاتا ہے اور اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ مستقل شعبے کی حیثیت سے مستقل حیثیت سے جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا مرجع تقلید یا سب سے پہلا جو مجتہد ہے وہ جناب کلینی ہیں، پھر ان کے بعد پھر ان کے جو سلسلہ شاگردوں کا جو سلسلہ چلتا رہا جو آج تک جو چلا آ رہا ہے، یہ اسی ایک کا جو ہے ایک کے بعد دوسرے تر منتقل ہونا، دوسرے کے بعد تیسرے کی طرف منتقل ہونا، اور جس کو خدا نے جتنی توفیق دی ہے اس نے اپنے اعتبار سے تشیع کی جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے اعتبار سے تاریخ کے اندر دیکھیں تو جناب کلینی رے اور قم یعنی غیبت خود ائمہ کے دور کے اندر بھی اور غیبت صغرا کے دور کے اندر بھی جو ہمارا مرکز رہا ہے تشیع کے لیے شیعوں کے لیے وہ رہا ہے رے اور قم۔ جناب کلینی بھی یہیں سے ہی فارغ التحصیل شدہ ہے اور یہیں سے ہی جو ہے یہ آگے بڑھے ہیں۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جناب کلینی کے دور کے اندر ہی یہ مرکز منتقل ہو جاتا ہے بغداد کی جانب۔ ایک عرصے تک جو ہے بغداد حوزہ علمیہ کے طور پر مرکز تشیع کے طور پر جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہلاکو خان کا دور آتا ہے اور ہلاکو خان جب یہ بغداد کو جو ہے وہ ملیامٹ کر دیتا ہے اور یہ ناامن ہو جاتا ہے تو ایک عرصے کے لیے منتقل ہو جاتا ہے شہر حلہ کی جانب۔ یہ علامہ حلی وغیرہ انہی اس آس پاس کے علاقوں کے اندر ہیں، ہمارا مرکز وہاں سے منتقل ہو جاتا ہے شہر حلہ، ایک عرصے تک وہاں جاری جو ہے وہ رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ مرکز منتقل ہو جاتا ہے لبنان کے اندر جبل عامل کے اندر۔ شہید اول شہید ثانی یہ سارے وہ بزرگوار ہیں جو جبل عامل سے ان کا جو ہے وہ لبنان سے ان کا جو ہے وہ تعلق ہے، اور یہاں پر انہوں نے شیعوں کے لیے جو حوزات ہے اور جو کتابیں وہاں انہوں نے تالیف کی ایک مرکز کو جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ من جملہ انہی میں سے ایک کتاب لمعہ کے نام سے ہے جو آج کل بھی یعنی تقریباً 400-500 سال ہو گیا لیکن آج بھی طالب علموں کے لیے ایک کورس کی شکل کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ یعنی انہوں نے جو کتاب لکھی تھی، اصل جو کتاب ہے وہ تو بہت مختصر سی کتاب ہے، مختصر سی، یا شاید اسی کتاب کے یہ جو میرا ہاتھ میں ڈائری ہے شاید اسی کے برابر کتاب ہے، لیکن جب اس کو شہید ثانی نے اس کی تشریح کی ہے تو پھر وہ بن گیا ہے تقریباً ایسی 3 جلدیں، 3-4 جلدوں کے برابر جو ہے وہ بن گئی، اور یہ باقاعدہ کورس کے اندر اصل کتاب نہیں، اس کی جو شرح ہے وہ کورس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ اس دور سے لے کر آج تک جو ہے حوزہ علمیہ کے اندر اس کو باقاعدہ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، یعنی ایک اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ کیا ہے کتاب، اس پر بے شمار جو ہے وہ شروحات ہر ایک نے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ مثلا 40 جلدوں کا بھی آپ کو ملے گا، 20 جلدوں کا بھی، 60 جلدوں تک کا بھی جو ہے وہ شروحات مختلف انداز سے آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ تو ایک عرصے تک جو ہے وہ جبل عامل لبنان کے اندر جو ہے یہ رہا ہے۔ یہاں تک جبل عامل تک کا جو سلسلہ رہا ہے، دیکھیں اس کے اندر چونکہ ہم لوگ ایک طریقے سے تقیے کے اندر رہے ہیں، کوئی حکومت سے کوئی سلسلہ ہمارا جو ہے وہ مرکز نہیں رہا ہے، انفرادی طور پر رہا ہے، تو ایک انفرادیت کے پہلو، علیحدگی کے پہلو یہاں پر آپ کو ملے گا۔ یعنی
ذمہ داریوں کے حوالے سے باہر معاشرے کے اندر کسی عالم کو آپ کو نظر نہیں آئے گا، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری انہوں نے کیا کہ اس حوالے سے قبول کی ہو۔ لیکن جبل عامل سے جب یہ مرکز منتقل ہو جاتا ہے اصفہان کی جانب، یعنی ایک عرصے تک ہمارا حوزہ علمیہ جو ہے وہ مرکز جو ہے وہ اصفہان بھی رہا ہے، تو یہاں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ اصفہان کے اندر جو حکومت تھی وہ ایک طریقے سے بنیادی طور پر شیعہ حکومت تھی، اس لیے وہاں پر اب ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے علماء اب آگے جو ہے وہ سیاست اور پھر جو ہے اجتماعی ذمہ داری اور معاشرتی ذمہ داروں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آگے آتے ہیں، اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلے کو بھی آگے بڑھائے۔ یہاں سے جو ہے وہ ایک لفظ نائب امام کا جو لفظ ہے تقریباً انہی دور سے جو ہے وہ استعمال ہونے لگا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ لفظ مرجع اور لفظ آیت اللہ، لفظ آیت اللہ العظمیٰ، یہ سارے الفاظ جو ہے وہ ہر ایک کے اندر، ہر دور کے اندر اپنے اپنے اعتبار سے ایک تشخص جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو کچھ عرصہ حوزہ علمیہ اصفہان کے طور پر مرکز تشیع کے طور پر جو ہے وہ جاری و ساری رہا۔ ان میں سے جو ہے عظیم ترین شخصیت جناب شیخ بہائی ہیں۔ شیخ بہائی ہمارے ایک عظیم مراجع میں سے ہیں، اور ان مراجع میں سے ہیں جو کہ بہت سارے علوم و فنون کے اوپر جو ہے وہ دسترس رکھتے تھے، یعنی ایک اعتبار سے یہ دنیا کے ماہر انجینئر کی حیثیت سے بھی ہیں، ایک اعتبار سے دیکھیں تو جو ہے وہ ماہر ریاضی دان کے اعتبار سے بھی ہیں، یعنی ریاضی کے کچھ مسائل جو کسی سے حل نہیں ہوئے ہیں انہوں نے حل کیے ہیں، اور آج بھی بہت سارے جو ہے وہ مسائل کی بنیاد انہی اس نظریات کے بنیاد کے اوپر ہے جو انہوں نے ریاضی کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دوسرے علوم کے اوپر بھی، حتیٰ کہ جو ہے وہ کچھ اس اپنے وقت کے دور کے اندر جو ہے انہوں نے کچھ علوم کو مقابلہ کرنے کے لیے ایسے بھی سیکھا ہے کہ جس کو عام طور سے سیکھنا نہیں چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ بعض مواقع پر مقابلہ کرنا ہے، مثلا سحر اور جادو کے حوالے سے، کیونکہ اس دور کے اندر جو ہے ایک وقت ایسا ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ نبوت کر کے لوگوں کو سحر اور جادو کے ذریعے سے گمراہ کرنا شروع کیا۔ تو وقت کے حاکم نے دوبارہ ان کے پاس رجوع کیا کہ آپ کو ان کا کوئی جواب دے دے۔ ظاہر بات ہے کہ کچھ چیزوں کا جواب انہی جیسا ہوتا ہے، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے بھی کچھ کام جس کو علوم غریبہ سے تعبیر کرتے ہیں اس کے اندر انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے ان جھوٹے نبیوں کے جھوٹے ہونے کو اس کے اپنے فن کے اعتبار سے جو ہے وہ ثابت کیا۔ تو ایک عرصہ یہ بھی جو ہے وہ رہا ہے۔ یہ وہ حوزات ہے دیکھیں کہ جو معمولاً ہمارے نگاہ کے اندر نہیں ہے، یا معمولاً ہمارے یہاں ان چیزوں کا تذکرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے جو مہم ترین حوزہ رہا ہے جو موجودہ دور کے اندر بھی ہے، ایک نجف کا حوزہ ہے اور ایک جو ہے وہ قم کا حوزہ ہے۔ نجف کا جو حوزہ ہے اس کی 1000 سال کی جو ہے وہ تاریخ رہی ہے، 1000 سال تک انہوں نے تشیع کی جو ہے وہ خدمت کی ہے، اور شیخ صدوق یا شیخ طوسی انہوں نے اس کو احیاء کیا، اور وہاں سے جو ہے ایک سلسلہ شیخ طوسی سے یہ ایک سلسلہ تقریباً 1000 سال کا جو ہے وہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ جب صدام کے دور کے اندر، جب صدام وہاں پر بہت زیادہ، صدام سے پہلے جو حکومت تھی وہاں سے ایک ظلم و ستم کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، علماء کی اہانت کا، علماء کو جو ہے وہاں سے باہر نکالنے کا، حوزے کے خاتمے کا۔ تو اب علماء جو ہے وہ منتقل ہو جاتے ہیں قم کی جانب، اور قم کے اندر حوزہ علمیہ جو ہے وہ تشکیل دے دیتے ہیں۔ شیخ عبدالکریم حائری کے نام سے ایک مرجع گزرے ہیں جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے، اور وہ آج تک جاری و ساری ہے۔ تو اس وقت 2 حوزے ہمارے جو ہے وہ مہم ترین حوزے ہیں، ایک حوزہ علمیہ نجف ہے، ایک حوزہ علمیہ قم ہے، جو اپنے اپنے اعتبار سے تشیع کی جو ہے وہ خدمت کریں۔ تو ایک مختصر سی تاریخ تھی کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خداوند عالم ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے دے جنہوں نے اس دین کی خدمت کی، اس کی قدردانی کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ ظہور امام زمانہ میں تعجیل عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔